کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ 37,000 فٹ کی بلندی پر ہیں اور اچانک آپ کا پلین مکمل طور پر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ ایک پلین 296 جانیں اور ایک ایسی خرابی جسے کوئی پائلٹ کبھی تربیت میں سیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب ایک پلین کا ہر کنٹرول سسٹم ناکام ہو جائے تو کیا بچاؤ ممکن ہے؟ ایک عام دن، ایک عام پرواز، لیکن پھر ایک زوردار دھماکہ۔ فلائٹ 232 کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو ایویشن کی تاریخ میں کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ فلائٹ 232 کے ہیرو پائلٹس نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا؟ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ کیسے ہیں دوستو؟ یہ 19 جولائی 1989 کا دن تھا۔ یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 232 ایک میکڈونل ڈگلس DC-10 پلین جو ڈینور سے شکاگو اور پھر فلاڈیلفیا کے لیے روانہ ہوا۔ اس پلین میں 296 لوگ سوار تھے، جن میں 285 مسافر اور 11 عملے کے ارکان تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مسافر اپنی سیٹوں پر آرام سے بیٹھے تھے، کوئی فلمیں دیکھ رہا تھا، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اور بچے کھیل رہے تھے۔ کپتان ہینز ایک تجربہ کار پائلٹ تھے جو کاکپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ چند لمحوں میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جب پلین 37,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ پلین کا انجن نمبر 2 تھا جو پلین کی ٹیل پر لگا ہوا تھا۔ اس کے فین ڈسک میں ایک چھوٹا سا مینوفیکچرنگ نقص جو برسوں سے چھپا ہوا تھا بالآخر ٹوٹ گیا۔ یہ کوئی معمولی خرابی نہیں تھی۔ اس دھماکے نے پلین کے تینوں ہائیڈرولک نظامز کو تباہ کر دیا، وہ نظام جو پلین کی سمت، بلندی اور کنٹرول کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تصور کریں آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک اس کا اسٹیئرنگ، بریکس اور ایکسیلیٹر سب ناکام ہو جائیں۔ یہی حال فلائٹ 232 کا تھا۔ کپتان ہینز اور ان کے عملے کے پاس اب کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ پلین دائیں جانب جھک رہا تھا اور وہ تیزی سے زمین کی طرف گر رہا تھا۔ کاکپٹ میں الارم بج رہے تھے اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف تباہی کی نہیں بلکہ ہمت، ذہانت کی ہے۔ کپتان ہینز نے فوراً اپنے عملے کو اکٹھا کیا۔ فرسٹ آفیسر ولیم ریکارڈز اور فلائٹ انجینئر نے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ اسی دوران ایک مسافر ڈینی فچ جو خود ایک تجربہ کار پائلٹ تھے، کاکپٹ میں مدد کے لیے آئے اور وہ بھی مدد کرنے میں شامل ہو گئے۔ ان سب نے مل کر ایک ایسی تکنیک استعمال کی جو کوئی بھی پائلٹ کبھی تربیت میں نہیں سیکھتا۔ انہوں نے باقی 2 انجنوں کی طاقت کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا تاکہ پلین کی سمت اور بلندی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ایک ایسا جگاڑ تھا جو خالص ذہانت اور ہمت کا نتیجہ تھا۔ لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور 6 سٹی کا ایئرپورٹ اب ان کا آخری امید تھا۔ تقریباً 45 منٹ کی جدوجہد کے بعد فلائٹ 232 6 سٹی کے رن وے پر پہنچا، لیکن یہ کوئی عام لینڈنگ نہیں تھی۔ بغیر ہائیڈرولک سسٹمز کے پلین تیز رفتاری سے رن وے سے ٹکرایا اور پھر دایاں ونگ زمین سے ٹکرایا۔ پلین کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور آگ کے شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
پلین کے گرنے کے فوراً بعد سکھ سٹی میں بچاؤ آپریشن شروع کیا گیا۔ مقامی فائر ڈپارٹمنٹ، ایمرجنسی میڈیکل ٹیمیں اور آئیووا ایئر نیشنل گارڈز کے ارکان نے فوری طور پر کارروائی کی۔ ان کی تیزی اور منظم کوششوں کی بدولت بہت سے مسافروں کی جانیں بچا لی گئیں۔ ایک خاص لمحہ وہ تھا جب ایک کرنل نے ایک چھوٹے سے بچے کو تباہ شدہ پلین کے ملبے سے نکالا۔ یہ تصویر آج بھی اس بچاؤ آپریشن کی ہمت اور قربانی کی علامت ہے۔ سکھ سٹی کے ہسپتالوں نے بھی زخمیوں کے علاج کے لیے فوری تیاری کی اور مقامی کمیونٹی نے متاثرین کی مدد کے لیے اپنے گھر اور وسائل کھول دیے۔ یہ بچاؤ آپریشن ایک ایسی مثال تھا کہ مشکل حالات میں انسانیت اور پیشہ ورانہ مہارت مل کر کیا کچھ کر سکتی ہیں۔ 296 میں سے 112 لوگ اس حادثے میں ہلاک ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا، لیکن جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ 184 لوگوں کو بچا لیا گیا۔ ماہرین نے اسے ایک معجزہ قرار دیا کیونکہ ہائیڈرولک سسٹمز کی مکمل ناکامی کے باوجود اتنی جانیں بچا لی گئیں۔ یہ حادثہ صرف ایک سانحہ نہیں تھا بلکہ ایوییشن کی تاریخ میں ایک انقلاب تھا۔ اس سے ہائیڈرولک سسٹمز کے ڈیزائن کو بہتر بنایا گیا، مینٹیننس کے معیارات کو سخت کیا گیا اور سب سے اہم CRM یعنی کرو ریسورسز مینجمنٹ کی تربیت کو عالمی سطح پر متعارف کرایا گیا۔ کپتان ہنز اور ان کے عملے کی ہمت نے ثابت کیا کہ ناممکن حالات میں بھی ٹیم ورک جانیں بچا سکتا ہے۔ سکھ سٹی میں آج بھی ایک یادگار موجود ہے جو اس حادثے کے متاثرین اور ہیروز کی یاد دلاتی ہے، خاص طور پر بچاؤ آپریشن کے ہیروز کی۔ یونائٹڈ فلائٹ 232 کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت، ذہانت، ٹیم ورک اور فوری بچاؤ آپریشن سے معجزات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھنا چاہیں گے۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔